الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جبین محمد سفر محمد ہجر محمد صلی علی محمد صلی علی محمد حامد محمد حمید محمد محمود محمد محبوب محمد سعید محمد مسعود محمد اللهم صل على محمد صلی علی محمد صلی علی محمد محنت محمد مشقت محمد دیانت محمد امانت محمد ریاضت محمد سخاوت محمد اللهم صل على محمد صلی علی محمد حبیب محمد رفیق محمد ابی بکر صدیق محمد کتاب محمد نصاب محمد عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد صلی علی محمد عنوان محمد بیان محمد لسان محمد عثمان بن عفان محمد صلی علی محمد صلی علی محمد حبی محمد تقی محمد ولی محمد علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی ذلت و خواری حفظ و نیاز مندی کے ساتھ درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے، ذات قدوس رب ذوالجلال اس ناقص العلم معطل العلم نفیس میدان وش کو اس مختصر وقت کے اندر ایسے کلمات سنانے کی توفیق عنایت فرمائے جو محض ہمارے سننے سنانے تک محدود نہ ہو، بلکہ دونوں جانوں کی کامیابی، کامرانی، آخرت میں نجات کا سبب بنے. جو آیت کریمہ خطبے کے اندر ارشاد ہوئی، اس کا تعلق ایک بڑے ہی پیارے واقعے کے ساتھ ہے، اور وہ واقعہ ایمان عقیدے کے اوپر مبنی ہے. ہوا اس طرح
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا، عرب 3 قسم کے تھے۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے۔ کچھ پڑھے ہوئے نہیں، لیکن دوسروں سے انہوں نے سیکھا ہوا۔ کچھ بالکل ہی اجڑ تھے۔ اب جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے تورات کو حفظ کیا ہوا تھا۔ ان پڑھے لکھوں میں بڑی بڑی جہالتیں بھی تھیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے طرح طرح کی رسومات اور ایسی رسم جس کا انسانیت سے دور تک کوئی تعلق ہی نہیں۔ کسی کا اونٹ اگر کسی کے کھیت میں چلا جائے، دوسروں نے آ کر اس کی کوچے کاٹ کر، ایک قبیلے کا معبود علیحدہ ہے، دوسرے قبیلے کا معبود علیحدہ ہے، حتیٰ کہ بچیوں کو زندہ رہنے کی حق حاصل نہیں۔ داہیہ کلبی نامی ایک شخص ہے، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبیعت بڑی بے چین ہے، بڑا پریشان رہتا ہوں، بہت بے چین رہتا ہوں، یا رسول اللہ سکون دیجیے۔ سبحان، یا رسول اللہ سکون دیجیے، بہت پریشان رہتا ہوں، بے چین رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا کیا جرم ہے؟ انسان کا دل، انسان کا نفس، روح، یہ اللہ کے ذکر و شکر سے تر بتر ہو تو سکون میں رہتی ہے۔ جب اسے گناہوں سے داغدار کر دیا جائے، اللہ کی حدیں توڑنے لگ جائے بندہ، نافرمانیاں کرنے لگ جائے بندہ، پھر انسان کی روح بھی چھلنی ہوتی ہے۔ یہ بدن جسے لے کر پھر رہا ہے روح کے ساتھ، یہ سارا سکون سے خالی ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جرم ہے، عرب قبائل میں جو کئی بچی کو پیدا ہوتی، جو کوئی بھی بچی نومولود پیدا ہوتی، میرے یہ کام ذمہ تھا، ڈپٹی تھی، میں اس بچی کو اسی لمحے گڑھا کھود کے دفن کر دیتا، درگور کر دیتا۔ اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بچی سمیت 300 بچی درگور کی ہے۔ کتنی بچی؟ 300 بچی۔ یہ ساری جہالتیں، یہ ساری رسومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جاری تھی۔ پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وجود آیا، آپ نے یہ ساری جہالتیں ہمیشہ کے لیے ختم فرما دی۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ذوق و شوق سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے دن جو کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف درود ہی پڑھتا ہے اور اسے کوئی وظیفہ نہیں آتا، اللہ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، رسومات ختم فرمائی۔ اسی اثناء میں جو عرب کے 3 قبائل میں سے ایک قبیلہ پڑھا لکھا تھا، ان میں ایک بہت چوٹی کا عالم تھا، عبداللہ بن سلام۔ کیا نام؟ عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام کو تورات حفظ تھی، تورات ساری زبانی یاد تھی۔ عرب کے کفار نے یہ منصوبہ بنایا، یہ پلان بنایا، آپ اس طرح کیجئے، جا کر جو نبی آئے ہیں ان سے جا کر 3 سوال کیجیے۔ ایک مکمل میٹنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے ان کے رہبان پنڈت شامل ہوئے، اور سب نے ماخذ یہ نکالا کہ 3 سوالوں میں سے اگر 3 کے سوال وہ دے دیں تب بھی سچے نبی نہیں، اگر 3 کے نہ دیں
تب بھی سچے نبی نہیں. ہاں اگر 2 کے دے دیں 1 کے نہ دیں پھر سچے نبی. یہ بات ذہن نشین رکھیے. جن میں سے پہلا سوال تھا ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ پڑھیے وہ کون ہے. دوسرا سوال تھا وہ نوجوانوں کا حال بیان کیجیے جو اپنا ایمان عقیدہ بچانے کی خاطر اپنی زمینیں جائیداد پراپرٹی چھوڑ کر ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. جائیداد چھوڑنی کو آسان ہے، کون چھوڑ رہا ہے؟ الٹا آج کے زمانے چپا بتا دے ہی ہے، دل سے اٹھے روح نکل. 7 نوجوان اچھے خاندانوں کے، انہوں نے صرف اللہ کی خاطر اپنی جائیداد ہر چیز چھوڑ کر ایمان بچا کر غار کے دانے میں جا پہنچے. وہ نوجوانوں کا قصہ کیا ہے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال ہے یسألونک عن الروح، روح کے متعلق کیا حکم ہے. یہ بھی اب وہاں پہ انہوں نے یہ بھی ساتھ سمجھایا کہ روح کے متعلق اگر نہ بتائیں 2 سوالوں کے جواب دے دیں تو وہ اللہ کے سچے نبی. روح کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں. اینما تکونوا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کس نے کہاں گزارنا ہے کیا کرنا ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. اب یہاں پر یہ آتے ہیں عبداللہ بن سلام آ کر سوال کرتے ہیں. یہاں پر محبوب کبریا خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بلند آواز سے کہیے. اور یہ پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں. ایک دفعہ محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نہیں آواز نہیں، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبوب کبریا نے کہا میں کل جواب دوں گا. یہ تھا کہ جبرائیل فرشتہ جو آتا ہے میں اس سے پوچھ لوں گا، کل جواب دے دوں. یہاں پر رب العالمین نے ایک مسئلہ سمجھایا کہ کوئی بھی کام کرنے لگو اس سے پہلے ایک لفظ ہے وہ کہہ دو انشاءاللہ. کیا کہو؟ یہ میں کام کروں گا انشاءاللہ اگر چاہا میرے رب نے. کس نے چاہا؟ میرے رب نے. اللہ کی شان. دوسرا دن بھی چلا گیا، تیسرا دن بھی چلا گیا، جبرائیل نہ آیا. پیغمبر علیہ السلام کی پریشانی بڑھی. کچھ دنوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اتنی دیر سے کیوں آیا؟ تجھے کیا علم نہیں مشرکین و کفار کس طرح پراپگنڈے کر رہے ہیں؟ اور میں نے ان سوالوں کے جواب پوچھنے تھے. جب تک تو نہ آتا رب العالمین کی طرف سے میں کس طرح انہیں بتا سکتا تھا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن رب العالمین کا بھی ایک آرڈر سن لیجیے. کوئی بھی کام اگر کریں اس سے پہلے یہ لفظ ضرور پر ارشاد فرما لیجیے انشاءاللہ. یہ اسی صورت میں ہے. اب یہاں پر رب العالمین نے وہ دونوں قصوں کے متعلق محبوب کو بتلایا. کہتے سبحان اللہ. کریم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہے غار کے متعلق جو نوجوان ہیں ان کا قصہ سنائیے. محبوب نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں قصہ آپ کے اوپر. اذ اول فتیۃ الی الکافی، وہ چند نوجوان تھے جو جا کر بیٹھے کافی غار کے اندر. ادھر جا کر دعا کرنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمیں اپنی جناب میں سے اپنی رحمت میں سے ہمارے کام میں درستگی پیدا فرما، ہماری اصلاح فرما. آتینا من لدنکا، علماء کرام جانتے ہیں یہ من لدنکا لفظ وہاں آتا ہے جہاں 7 زمینیں 7 آسمان 14 طبق کی کائنات میں اندھیرا ہو گیا ہو، صرف رب العالمین کی طرف سے امید کی کرن باقی ہو.
وہ کہنے لگے مشورہ کس سے کرنا ہے؟ مولویوں کی چوڑ ہوئی، اس طرح کرو یہ بستی چھڑ دیو، کم از کم ایمان تے بچے گا، اس سے ایمان تے نجات ہونی کل قیامت والے دن۔ یہ ایمان ہی نہ بچایا تے روزے معاشر جتنے 50,000 سال کا دن ہے اتنے لگے جا، اتنے تے کام چل جائے گا، لیکن اتنے کام 50,000 سال کا ایک ایک دن ہے، اور سامنے کأنہ جمالۃ صفر، اونٹ جتنے انگارے جہنم سے باہر نکل رہے ہیں۔ ہر نبی امتی امتی کہہ رہا ہے، ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہے، ایک محبوب کبریا ہے جو امتی امتی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت نصیب کرے اور ہم سے ایسے کام لے جو محبوب ہمیں دیکھ کر راضی ہو۔ اب یہاں پر اسی اثناء میں بادشاہ دقیانوس ہے بڑا ظالم، وہ کہتا ہے ایک رات کا وقت ہے، کتنا وقت؟ ایک رات کا وقت ہے، اپنے اوپر ترس کھاؤ، اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ، نہیں تو کل صبح وہ بیلنے لگے ہوئے ہیں، جن وچ گڑ پیڑی دے بیلنے لگے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک میں تمہیں بیل کر رکھ دوں گا، تمہارا خون علیحدہ، ہڈیاں علیحدہ، ہر چیز کا کچوبر نکل جائے گا۔ راتوں رات وہ نوجوان اس بستی سے بھاگ نکلے، وہاں سے نکلے، فرمایا جب میری خاطر، میری توحید کی خاطر وہ نوجوانوں نے اپنا ایمان بچایا، میری توحید کی خاطر اپنا ایمان بچا کر بستی جائیدادیں ہر چیز چھوڑ کر نکلے، اور اللہ دی شان راستے وچوں ایک آجڑی تے اودا کتا بھی نال لگ گیا۔ غار میں جا کر کہنے لگے بڑے تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر کڑول سدھے کر لیے، آرام کر لیے۔ رب العالمین فرمایا تسی باہر دے کڑول سدھے کرو، اسی تواڈے سارے کڑول سدھے کر دیں۔ جتنے موسماں دے بادشاہ نے سختیاں کی ہوئی اسی ساریاں سختیاں تو نجات دیں گے۔ جیسے ہی جا کر آرام کرنے لگے، رب العالمین نے اپنی رحمت کی تھپکیاں ان کے کانوں پہ دینا شروع کر دی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ عَدَدَ سِنِينَ۔ جس طرح ماں تھپکیاں دیندی اپنے بچے کو سو جائے، آرام نال سو جائے، کان دے اوتے تھپکیاں دینا شروع کر دیندی، تھپکیاں دے دے کے بچہ آرام نال سو جاتا ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، اساں انہاں نوجواناں دے کنا دے اوتے رحمت دیاں تھپکیاں دینا شروع کر دیتیاں۔ وہ رحمت کی تھپکی جیسے لگتی گئی، اندر بوجھ رحمت کی آتی گئی۔ عدد سنین، ایک شمار مدت تک سوتے سوایا۔ اللہ پاک کیوں؟ اللہ پاک نے مسئلہ بھی حل کر دیتا کہ جدوں میں اٹھاواں گا، اے میرے ولی نے، اے میرے کون نے؟ ولی نے، زیادہ نمازاں بھی نہیں پڑھیاں، حج بھی نہیں کیتے، زکاتاں تے صدقے بھی زیادہ نہیں دیتے، دین دے اندر آئے، دین دی غیرت کردے ہویاں، میری توحید دی غیرت کردے ہویاں وہ بستی چھڑ کے چلے گئے تے غار دے اندر جا کے آرام کیتا، تے رب العالمین نے انہاں دا ذکر اج تک لا رہے کتاب دے اندر چمکا کے رکھ۔ اللہ کریم ایک کتنے سہیرے، اللہ کریم فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ۔ توجہ ہے اب 15 سپارہ سورہ کہف۔ جڑا شخص جمعے والے دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک اس نو آسمانہ تو زمین تک نور عطا، پچھلے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے، اودی قبر کو بھی نور دے نال بھر دے۔ یہ 15 سپارے دی سورۃ کہف کی آیت ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ میں انہاں نوجواناں 300 سال سوائی رکھیا، وَازْدَادُوا 9، 300 سالاں تے 9 سال اُتے بھی انہاں پورے کیتے۔ اللہ کریم اتنا کیوں سوایا؟ ان عرصے دے اندر شادیاں بھی ہوئیاں، غم بھی ہوئے، خزاں بھی آئی، بہار بھی آئے، زلزلے بھی آئے، بارشاں بھی ہوئیاں، بجلیاں بھی کڑکیاں۔ اور اس تو سوایا کہ اٹھا کے انہاں کو پوچھا کتنا ستے ہو؟
سارے آدھے نا غیب جان لیں، یہ اللہ دے ولی ساڈے تواڈے پیر تو اتوں ہی سارا کچھ جان لیں۔ یہ جڑے اللہ اپنے ولیاں نو ولی پہ آخدا ہے قرآن دے اندر، جس کتاب وچ لا ریب فیہ کوئی شک نہیں گنجائش نہیں، اس وچ فرماتا ہے کہ اٹھ کے آکھن لگے لبسنا یومن او بعض یوم، دن دا حصہ کچھ ستے یا دن ستے۔ ایک جڑا وچ درویش وہ آکھن لگا اللہ اعلم بما لبست، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے ہم کتنا سوئے ہیں۔ اب یہاں پر رب العالمین نے ان کو بادشاہ دقیانوس سے بھی محفوظ رکھا۔ واقعہ طویل ہے، انہی میں سے ایک لڑکا جاتا ہے اس بستی شہر میں کھانا لے، اب وہ سکہ بادشاہ دقیانوس کے وقت کا وہ جب دیتا ہے، وہ ہوٹل والا اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، سکے کی طرف دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے تو کسی انہاں نوجواناں وچوں تے نہیں جڑے سب نوجوان بادشاہ دقیانوس کو لو چلے گئے سن۔ آگے سے وہ پھر سارا منظر بتاتا ہے، علاقے کے لوگ بھی وہاں پہنچتے ہیں، مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ثابت کر دیا جو میری توحید، جو میرے ایمان و عقیدے کو بچاتا ہے، اللہ کی توحید کی غیرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح